علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما صب اللہ تعالی فی صدری شیئا الا اوسعتہ، فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مینو عطا فرمایا، یہ ارشاد فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے سے نازل فرمایا، مینو عطا فرمایا، جو کچھ بھی اور جو علم عطا ہویا، سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شے کا علم عطا فرمایا، جس شے کے نال مینو نوازیا، فی صدر ابی بکر، فرمایا وہ سب کچھ میں ابو بکر دے سینے دے نازل فرما دیتا۔ اللہ نے مینو عطا فرمایا تے میں جناب صدیق اکبر کو عطا فرما دیتا۔ دیکھو تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے کس قدر شانہ اور عظمت عطا فرمایا۔ سونے نبی علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح شانہ دے نال نوازیا، اللہ تعالیٰ نے سونے نبی نے اتنیاں ہی مہربانیاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تے اے ایویں نہیں ہوئیاں، حضور علیہ السلام دے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کچھ اعلان ہو جاوے نا، دعویٰ کرنے والے تے دعوے کرتے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اذان ہوئے تے کہتے نہیں ٹھنڈ ہو رہی ہے پھر پڑھ لواں گے نماز، اوہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز دا ویلا ہوئے تے پھر کہنا نہیں بعد میں پڑھ لواں گے۔ دوستان محترم، اے ہے ساڑھے ایمان دا ترازو، مگر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ سونے نبی نے جدو بھی آزمایا تو پھر ہمارے آزمائش پہ پورے اترے ہیں، سبحان اللہ، کدی ڈر کھڑائے نہیں، کدی گھبرائے نہیں، کدی پریشان نہیں ہوئے۔ سونے نبی نے جو منگے ہے نا دل چ خیال کیتا ہے، سونے نے جو بھی آکھے ہے نا سچ آکھے ہے تے حق آکھے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، میرے آقا علیہ السلام دے انہاں صحابیاں دی کا شان ہے، سونے نبی آقا علیہ السلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مجمع دے اندر تشریف فرمانے، دیگر صحابہ بھی تشریف فرمانے، سونے نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ نے مال پیش کیتا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا دینے کہ سونے نبی نے فرمان کیتا ہے گھر وچ جا کے گھر وچ جڑا بھی مال لبے ہے، جو خزانہ لبے آئے، جو مال لبے ہے، پیسہ لبے ہے، جو شے لبی ہے، سب لیا کے میرے نبی دی بارگاہ قربان کر دیتا ہے۔ سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق گھر کی چھوڑ کے آیا ہے، آج کی دی آقا گھر اندر اللہ چھوڑ کے آیا یا اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا۔ ایسے بات کہ میرے سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا مال میں نے صدیق اکبر دے مال نے فائدہ پہنچایا، کسی دے مال نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس جمعہ میں جا کے میرے سونے نبی نے فرمایا صدیق دا میرے تے بڑا احسان ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مال نے اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ ایسے مقام تے شاعر نے بڑی خوب نقشہ کشی دی ہے کہ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ سرور کونین کا فرمان ہے کہ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، کہ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ عجب سے عجب کی صدیق نے حضور سے یہ مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر
توجہ ہے حق تو نہیں کہہ رہے ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی ماشاءاللہ جاگ بھی رہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے علماء دین نے پورا دین کا مطالعہ کرتے ہوئے شخصیات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ کڑیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسیاں خاصیتاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں اور کسی دے اندر نہیں کنیاں 5 خاصیتاں 5 خصوصیات نے جڑیاں اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمائیاں ذرا ذوق نال کہہ دیو سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو 5 خاصیتاں خصوصیات نے جڑیاں اور کسی نو نہیں ملیاں اور دیکھو پہلی کیڑی خاصیت ہے کہ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار کہ غار دے اندر ایک پہلا میرا سونا نبی سی تے دوجا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ غار دے اندر ایک صدیق اکبر نے پہلے سرکار نے تے دوسرے کون نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مقام تے ثانی یسنین فی العریش غزوہ بدر دے اندر مکان عریش کے اندر جڑا مکان میرے آقا علیہ السلام کے واسطے چھڑیاں دا بنایا گیا یا اس مکان کے اندر میرے سونے نبی نے یا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا اور کوئی نہیں اور ثانی یسنین فی الدفون روضہ رسول دے اندر سب تو پہلے میرے نبی تشریف فرمانے تے دوسرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایک خصوصیات اور کسی نے کول نہیں اور ہنوں میں خاصیت بیان کر رہے ہیں جیدہ سن کے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا آقا علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت تے تشریف فرمانے سبحان اللہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق نماز پڑھا مصلی امامت تے کھڑا ہو کے نماز کرا میرے آقا علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں مصلی امامت تے تشریف فرمانے دیگر صحابہ پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں سونے آقا علیہ السلام جس ویلے تشریف لے آ رہے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی چھوڑ کے پیچھے تشریف لے آنا چاہتے ہیں میرے سونے نبی نے فرمایا اے صدیق تو مصلی تے کھڑا ہے میں نو بڑا سونا لگتا ہے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا سبحان اللہ دوستان محترم میرے سونے نبی علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او ایمان نے امام نے جینا دے بچے کائنات دے سارے نبیاں دے نبی آقا علیہ السلام نے خود بھی نماز ادا فرمائی ہے سبحان اللہ ایک خاصیت ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی آپ نے پیچھے آقا علیہ السلام نے خود نماز ادا فرمائی سبحان اللہ امام دی بڑی شان ہے امام کا بڑا مقام ہے امام کا کی ہے بڑا مقام ہے میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جنہوں مسلط تے اخلاق دیتا ہے او دا بڑا ہی شان ہے تے اسی کوئی کڑیا والا آ جاوے تسبیح والا آ جاوے او دے اتے گھر سارا وار دینے ہیں تے مولوی نو کہنے ہیں امام مسجد ہے اینو قاضی ضرورت ہے بس یہ ساڑھے واسطے کوئی ضروری نہیں کہ اس امام واسطے کریے امام واسطے ضروری ہے کہ ہر ویلے ساڑھے کول حاضر ہوئے امام جیڑا بندہ ایک ایہو جہا بندہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنی نہ آوے او کہے بکرا لے آؤ تو دوسری بکرا لے کے چلے جاؤ او کہے کہ فلاں شے لے آؤ تسی اکھا بند کر کے توڑ کے چلے جاؤ جنہوں نہ نماز کا پتہ ہوئے نہ شریعت کا پتہ ہوئے ایک ایسا امام ہے کہ صبح اٹھے اذان پڑھے صبح اٹھے نماز پڑھائے صبح اٹھے بچیاں کو پڑھائے قرآن سکھائے دین سکھائے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے سنائے حدیث پڑھ کے سنائے بچیاں کی تربیت کرے نماز جنازہ
سکھائے نکاح پڑھائے تمام ڈیوٹیاں کرنے والا کہ امام ولی نہیں ہو سکتا کہ ہو ولی کیڑا ہے کہ رب دا دوست نہیں ہو سکتا ہو دوست کیڑا ہے جڑا پیسے دا یار ہوئے تسی انہوں اللہ دا دوست کہتے ہو جڑا پیسے دا یار ہوئے رب کو پہچانتا ہی نہ ہوئے انہوں کہتے ہو کہ اللہ دا ولی ہے جڑا سویر تو شام تک کہتا ہے آؤ تو انہوں میں اللہ ملا دیا کہ تسی ہو دی کہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھ دے ایمان کا بڑا مقام ہے یہ میرے محترم بھائی قاری محمد عباس صاحب تو آنو ایک ولی کامل کی صورت وچ نصیب ہوئے نے الحمدللہ تعالی عمر وچ میں نہ تو بڑا مگر انہاں دا احترام میرے تے بہت ضروری ہے کہ بہت قابل ترین بہت محنتی ترین نیک ترین انسان نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اندر بڑیاں ہی خوبیاں رکھیاں نے نہایت درویش آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا اللہ تعالیٰ انہوں اور عزت دے نال نوازے تو دوستان محترم امام دا بڑا مقام ہے امام دا قدر کریا کرو تو میں عرض کر رہے سا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پڑھوی خاصیت یہ ہے کہ آپ دے پیچھے سرکار علیہ السلام نے خود نماز ادا فرمائی سبحان اللہ اور پڑھوی خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی صحابی نے آپ دی بیوی بھی صحابی ہے آپ دی اولاد بھی صحابی ہے آپ دے ماں باپ بھی صحابہ میں کہ آپ دے دادا جان بھی میرے نبی دے صحابی نے سبحان اللہ کیڑیاں خاصیتاں بیان کیتیاں جان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے اپنا مال قربان کیتا اپنی جان قربان کیتی ہے ہر ویلے میرے آقا دی خدمت واسطے حاضر رہندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اے میرا صدیق اوے جڑا سینے وچ اللہ دا ڈر رکھدا ہے سبحان اللہ ڈر ڈر کہن والے بڑے ہوندے نے تے رکھن والے تھوڑے ہوندے نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عملاً ساری زندگی عمل کر کے دکھایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہاں نو امامت ملی ہے کہ خود امام مصلی والے نبی نے خود عطا فرمائی ہے سبحان اللہ امامت ملی تو نبی نے خود عطا فرمائی ہے مصلی ملیا تے رسول والا نمازی ملے تو رسول والے مسجد ملی تو رسول والی خلافت ملی تو رسول والی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی ہے کہ سونے نبی نے اپنی حیاتی طیبہ کے اندر ہی جناب سیدنا صدیق اکبر کو خلافت عطا فرما دیتی سبحان اللہ حضور آگے تو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ ایک موقع کے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق آپا ہن ہجرت کر جانی ہے ہجرت کر جانی ہے کہ کوئی کسی کو گل کر دے نا کوئی توجہ نہیں کر دے لوگ مگر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہے کہ انہوں نے فرمایا بس میرے نبی دی زبان وچ آیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی انتظار تھی گزار دیا سبحان اللہ بس انہوں پتہ چل جائے میرا آقا چاہتا کی ہے میرے آقا دا فرمان کیا ہے میرے آقا دی خواہش کیا ہے پھر ساری زندگی کو دے اتے گزار دے آخر ایسی رات آئی کہ آقا علیہ السلام ہجرت کی رات اپنے مکان پہ تشریف فرمانے درجنوں لوگ تلوارہ لے کے چھرے لے کے اپنے اپنے آلات اور ہتھیار لے کے گھروں باہر کھڑے ہوئے نہیں مگر عزیزہ نے گرامی آؤ میرے آقا علیہ السلام کس طرح دشمنہ دے سامنے پھر گزر کے جاتے ہیں سبحان اللہ جنہوں نے اپنے کیمرے فٹ کیتے ہوئے نے نظرہ کھڑیاں کیتیاں نے سپاہی کھلا نے نعوذ باللہ نبوت دا چراغ اج بجھ جاوے گا پر نانا رب کائنات جس نے سونے اللہ نے میرے نبی دی حفاظت اپنے ذمہ لئی ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام مکان وچوں نکل لے نے یاسین والقرآن
سپاہی کھڑے ہوئے نے، پہرے دار کھڑے نے، تلوارہ لے کے کھڑے نے، میرے سونے نبی نے رب دا قرآن پڑھے آئے، اونا دے مٹی پھوک مار کے سٹ دیتی ہے، اکاں کھلیاں نے جس دا کچھ نہیں، میرے آقا تشریف لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایسی ہستی اور کسی مقام تے نظر آوے گی کہ آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں کہ اس دور تے سب تو چوکس اور قابل ترین جڑے نے انہاں دی اکھاں کھلیاں نے، پر میرے آقا علیہ السلام کو دیکھن واسطے انہاں دی اکھ کم ہی نہیں کر سکی۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نے اور آقا دو جہاں علیہ السلام جناب سیدنا صدیق